الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہیہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آپ ذرا سنتے جائیے، مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور انور علیہ السلام کا میلاد شریف ارشاد فرمایا۔ کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد سنایا۔ پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی بہت ساری صفات، بہت ساری کوالٹیز کے ساتھ میلاد شریف کے بارے میں بھی بتایا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس وہ رسول کریم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے بھی پہلے مچ گئی تھی، جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے، جن کا انتظار دنیا کو تھا، وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھو ہمارے محبوب علیہ السلام جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر جگہ میں، ہر دل میں پہنچی۔ ان محبوب علیہ السلام کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے۔ انہیں گویا یہ تکلیف انہیں تکلیف ہوتی ہے ہماری تکلیف پر، تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا۔ وہ دینے کے حریص ہیں، ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے آقا تشریف لائے ہیں اور اللہ کریم ان کا اس طرح قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ میلاد شریف منائیں اور ہم کیوں نہ اس کی دھومیں مچائیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے اس ایک آیت کے تحت کتنی خوبصورت باتیں۔ اب صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ کو نورانی صورت دے کر بھیجا، آپ کا سر مبارک برکت سے، مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ پاک رضائے الہی سے، سینہ مقدس اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے اور ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ میرے رضا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ہی آیت پر بات ہو رہی ہے، حالانکہ میلاد کا ذکر کئی مقامات پر قرآن میں موجود ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا لقد جاء کا جو لفظ ہے ارشاد فرمایا، اس میں بڑی ایمان افروز نعت شریف ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں عام لوگوں کی پیدائش کے لیے دو الفاظ، دو لفظ ذکر کیے گئے، خلق یعنی پیدا کرنا، بنانا، یا بدع ایجاد کرنا، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے
تین الفاظ کا ذکر ہوا. نمبر 1 جاء تشریف لائے، نمبر 2 ارسلا بھیجا، نمبر 3 بعثا مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا. غرض یہ کہ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے لیے خلقا یا بدعا یعنی پیدا کرنا کا لفظ نہیں آیا. اس پہ بھی یہ حکمت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات کی اعلیٰ نعمت ہیں جو بطور تحفہ مخلوق کو دیے گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سوچئے نبی پاک کی شان کیسی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں ایسا ہی ہے، آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی حاکم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہو کر آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس افسر کی تخلیق ہی اب ہوئی ہے، بلکہ وہ تو موجود پہلے سے تھے، اب صرف جگہ کی تبدیلی ہوئی ہے. ایسے اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق تو ساری مخلوق سے پہلے ہو چکی تھی. دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے. گویا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام سے دنیا کو اپنے انوار و تجلیات سے نواز رہے تھے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود دنیا میں تشریف لائے اور اپنے انوار و تجلیات سے نوازنا شروع کر دیا. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے. ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا، آبا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا. ویلکم او مصطفیٰ، ویلکم او مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا وقت ہوگا، وہ کیسی سہانی گھڑی ہوگی جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میرے آقا نور چمکاتے ہوئے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انور پر تشریف لائے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بی بی آمنہ کیا بتاتی ہیں، نبی پاک کی والدہ کیا بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کی کیفیات کیا تھی، ان کے مشاہدات کیا تھے. نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اس عالم کا رنگ کیسا بدلا ہوا تھا. اللہ اکبر. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں اور محدثین نے اس کو لکھا. روایت ہے کہ ولادت باسعادت کا جب وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت اور تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیں. اس روز سورج عظیم نور میں لپیٹا گیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی میں اس سال تمام عورتوں کے ہاں لڑکے ہی پیدا ہوئے. اللہ اکبر. دیکھیں میرے آقا کی آمد تھی نا، سب کو نوازا گیا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. آپ دیکھو لوگ کہتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ ولادت کا وقت آ رہا تھا اس وقت اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے. مجھے زمین کے مشرق و مغرب نظر آ رہے تھے. میں نے دیکھا 3 پرچم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا، عرش اڑا پھریرا، صبح شب اچھا اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے حالت سجدہ میں تھے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ولادت کے وقت مجھ سے نور نکلا جس سے زمین کے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. ایک روایت میں ہے میں نے اس نور سے شام کے محلات دیکھ لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف پیدا کیے گئے. اللہ اکبر. کیسا وقت ہوگا
कैसी सुहानी घड़ी होगी। वो क्या खूबसूरत शेर है नात का कि मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, चलो आमिना के घर पर, खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। अच्छा, मुसलमान तो दुनिया भर में खुशियां मनाते हैं। अल्लाह की रहमत से मुझे भी दुनिया के कई मुल्कों में जाने का मौका मिला। मदनी चैनल पर आपको दिखाया जाता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अरबी हो, अजमी हो, अफ्रीकन हो, यूरोप हो, अफ्रीका, दुनिया का कोई भी कोना हो, मिलाद सब मनाते हैं, सरकार की आमद की खुशी सब मनाते हैं। मगर आपको पता है कि जब नबी पाक की विलादत हुई तो शैतान की क्या कैफियत हुई थी? जरा गौर से सुनिए। अल्लामा सुहेली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं शैतान 4 मरतबा चिल्ला कर रोया। नंबर 1 जब मलऊन हुआ यानी बारगाह इलाही से धुतकारा गया। नंबर 2 जब जमीन पर उतरा। नंबर 3 जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। और नंबर 4 नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के वक्त हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शैतान ने कहा रात एक बच्चा पैदा हुआ जो हमारा काम बिगाड़ देगा। उसके चेले, उसके चमचे कहते हैं तुम अभी जाओ और उसे नुकसान पहुंचाकर उसके काम में रुकावट डालो। उस पर शैतान ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जब करीब होना चाहा तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा। आपने उसे जोरदार ठोकर लगाई और जिससे ये मकाम अदन में जाकर गिरा। तो पता ये चला कि जो नबी पाक के चाहने वाले हैं वो मीलाद पर खुश होते हैं और मलऊन शैतान, और हो सकता है उसके कुछ चाहने वालों को मीलाद से कोई प्रॉब्लम हो। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नात ख़ानी करते रहेंगे, नबी पाक की आमद की खुशी मनाते रहेंगे क्योंकि ये रब को पसंद है। क्या खूबसूरत बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अपने शेर में लिखते हैं ना, निसार तेरी चहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आइए अब खुशियां मनानी कैसी है? आशिक मीलाद, आशिक माह रिसालत, आशिक मदीना, अमीर अहले सुन्नत जो फाउंडर भी हैं दावत इस्लामी के, और माशाअल्लाह मेरे नबी का मीलाद तो सदियों से मनाया जा रहा है, मगर दावत इस्लामी के आने के बाद इसमें जिस तरह और खूबसूरती और डाइवर्सिटी आई है, इसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी का है। अब आइए अमीर अहले सुन्नत माशाअल्लाह हमारी तरबियत हर मौके पर फरमाते हैं। आपका एक बहुत खूबसूरत इश्क भरा मकतूब है, लेटर ऑफ अमीर अहले सुन्नत, जरा गौर से सुनिएगा। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी की जानिब से तमाम आशिकान रसूल इस्लामी भाइयों की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम जाइए, माह रबीउल अव्वल आने वाला है। अच्छी अच्छी नियतों के साथ जश्न विलादत की धूम मचाने के लिए तैयार हो जाइए। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का चर्चा, ऊंचे में ऊंचा नबी का चर्चा, हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आप लिखते हैं अपने मकतूब में नंबर 1, चांद रात को इन अल्फाज में 3 बार मसाजिद में ऐलान करवाइए, तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को मुबारक हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, बराए करम रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से आज ही से इस्लामी भाई हमेशा के लिए एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करें। याद रहे कि मर्द का दाढ़ी मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना हराम, और फौरन तौबा करके इस गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना जरूरी है। नंबर 3, सुन्नतों और नेकियों पर इस्तिकामत पाने यानी हमेशा अमल होता रहे, इसका बेहतरीन फार्मूला यह है कि तमाम इस्लामी भाई आज क्या क्या अमल किया इसके मुतालिक रोजाना
اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے. بدلیاں رحمت کی اچھائی بوندیاں رحمت کی آئی, بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی, اب مرادے دل کی پائی, آمد شاہ عرب ہے مرحبا, بولو مرحبا مرحبا, جھوم کر بولو مرحبا. نمبر 4, دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات گزاریں گے. یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے, ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے. تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, یا خدا درس دوں سنتوں کا, وہ کرم بہر خاک مدینہ. ولادت کا صدقہ ہو پابند سنت ہمیں آر, فیشن سے سرکار آئے. ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو, اچھائیوں پر ہمیں پیارے آئے. ولادت کا صدقہ مرحبا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب آئیے امیر رسول فرماتے ہیں کہ نمبر 5, اپنی مسجد, گھر, دکان, کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم 1 مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے. بسوں, ویگنوں, ٹرکوں, ٹرالوں, ٹیکسیوں, رکشوں, ریڑوں, گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجئے. اپنی سائیکل, اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی. عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں. ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے, مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے, دعا عطار. یا رب مصطفیٰ, جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں, ٹیکسیوں, بسوں, ٹرکوں, ٹرالوں, پانی کے ٹینکوں, ویگنوں, رکشوں, سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے یا اس کا اسٹیکر لگائے یا لگوائے, اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے. جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6, اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے, نیز اپنے محلے میں بھی 12 دن تک اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے. جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے. سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجیے. ممکن ہو تو مسجد, گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے. بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ بھی مت کھودیے. خبردار, گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو. سبحان اللہ. دیکھیے امیر اہل سنت کی تعلیمات کیسی ہیں. وہ فرما رہے ہیں یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے, لہٰذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ترکیب بنائیے. تو یہ ہے میرے پیر و مرشد جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہے, شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے. ہم نبی نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے, ہم نبی نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے. ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارا
بہاراں والی رات، مبارک رات، اور پھر وہ صبح بہاراں، وہ رات اور دن کیسے گزارنا ہے۔ آپ فرماتے 11 ربیع الاول کی شام کو، ورنہ 12ویں شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے، ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، امامہ، سر بند، ٹوپی، سر پر اوڑھنا چاہیں تو سفید چادر، پردے میں رہ کر پردہ کرنے کے لیے چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قفل مدینہ پیڈ، یعنی جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجئے۔ سبحان اللہ، مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب 12ویں رات اجتماع میلاد میں گزارے اور بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجئے اور سبحان اللہ جھوم کر آقا کی آمد کے نعرے لگائیے۔ مسلمان صبح بہاراں مبارک، مسلمان صبح بہاراں مبارک، جب وقت آئے تو امیر رسول لکھتے ہیں کہ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ تو وہ عید ہے جس کے صدقے ساری عیدیں ملی ہیں۔ عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا، کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے، مسلمانوں صبح بہاراں مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں نا، جس سوہانی گھڑی چمچا کر بابا جان، جس سوہانی گھڑی چمچا کر بابا جان، اس دل روز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ میں 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے اور سبحان اللہ جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ جہاں تک ممکن رہے باوضو رہیے، لب پر درود و سلام کے نغمے سجائے رہیے، نگاہیں جھکائے پروقار طریقے سے چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے، اور ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس میلاد میں وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام لگائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ہوں، تو انشاءاللہ جلوس میں بھی جائیں گے، باوقار انداز میں جائیں گے، میرے آقا پر درود پڑھتے جائیں گے اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی خوشی منانی ہے، اور یاد رکھیے ہم ان کی خوشی منائیں گے، اس کی برکت سے رب ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ ہم کس لیے خوشی منا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے، ان کی آمد کی گھڑیاں آ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں۔ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں انشاءاللہ بہت مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ جو پیارے آقا کی رضا والے کام کر کے نبی پاک کی خوشی منائیں گے نا، انشاءاللہ رب کریم ایسے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مہینہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا مہینہ بنا دے، ہماری بیماری کو صحت میں بدلنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے پرابلمز ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، بلکہ یہ مہینہ ہمارے مکے مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا دے۔ امیر اہل سنت
سنت نے پچھلے دنوں ایک اور بڑا پیارا ذہن دیا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں مل کر ہم 12 ارب درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اس کے لیے تمام عاشقان رسول کو آپ نے یہ ہدف دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں. جتنے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں، سب کو اس کام پہ لگا دیں کہ سبحان اللہ میلاد کا مہینہ آیا ہے، ہم نبی پاک کو درودوں کے اور سلاموں کے گجرے پیش کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں. اور یقین جانیں، وہ کہتے ہیں نا، ہم تو اپنی اوقات کے مطابق تحفہ دیں گے نا. جب فقیر مسکین بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ عطا کرتے ہیں نا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو درود پاک کے تحفے تیار کیجیے. اور ہاں، ایک اور تحفہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کو کیا پسند تھا؟ دنیا کا دستور ہے نا، جب کسی کا برتھ ڈے ہو، سالگرہ ہو تو لوگ تحفہ دیتے ہیں. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں پیارے آقا کو کیا پسند ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب بتائیے نا، ایک عاشق رسول میلاد بنانے والا، اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ تو بس انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے اور یہ تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اسی مکتوب میں آپ نے سنا نا، چہرے پہ داڑھی شروع کر دینا آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے. سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، غلط کام چھوڑ دیں. بلکہ کوئی نوٹس کرے، ہم میں سے کسی کو کوئی نوٹس کرے کہ یار آپ نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی، آپ نے غلط کام چھوڑ دیا، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، تو بتائے میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آیا، میں نبی پاک کا امتی ہوں نا، تو بس میں نے آقا کا میلاد منانے کے لیے برے کاموں سے توبہ کر لی اور اب میں اپنا آپ سجا کر میلاد بناؤں گا. تو اس بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ذرا وکھرے انداز کا میلاد بناتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر بھی سجائیں، لائٹیں بھی لگائیں، پرچم بھی لگائیں، مگر اپنا آپ بھی سجائیں، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے. یہ میلاد ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، یہ میلاد ہماری زندگی کا شاندار مہینہ ایسا بنے کہ ہم سدھر جائیں، نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں. تو انشاءاللہ اس بار دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، مدنی چینل کے ساتھ اور انشاءاللہ مدنی مذاکروں کے ساتھ مل کر اگر میلاد بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے دل میں چینجنگ آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب استقبال کرنا ہے ربیع الاول کا اور بھرپور خوبصورت تبدیلی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، اس مہینے کی خیرات عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت بالکل اختتام پذیر ہے، مگر میں چاہوں گا کہ اس کا اختتام بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پر پیش کریں. آئے مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام